اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کے متعلق۔ کمپاؤنڈ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور پریپوزیشنز جملوں کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ دو چیزوں کے آپس کے تعلق کے متعلق بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے میں the book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے، لفظ on جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بک جو ہے یعنی کتاب ٹیبل کے کس طرف ہے، وہ اس کے اوپر ہے، لہٰذا اس جملے میں لفظ on جو ہے یہ ہے ایک پریپوزیشن۔ تو جیسے کہ کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزیں، تو اس طرح سے کمپاؤنڈ پریپوزیشن جو ہوتی ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک پریپوزیشن کا کام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان مختلف کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ along with، تو اب یہاں دو الفاظ یعنی along اور with مل کر بنا رہے ہیں ایک پریپوزیشن، لہٰذا یہ ہے ایک کمپاؤنڈ پریپوزیشن۔ اور along with کا مطلب ہے ساتھ، جیسے کہ اگر اس کمپاؤنڈ پریپوزیشن کا ایک جملے میں استعمال کیا جائے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں you are invited along with your family، یعنی آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے یعنی بلایا جاتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بلایا گیا ہے۔ تو اس جملے میں یو یعنی آپ اور فیملی یعنی خاندان، ان دونوں الفاظ کے درمیان along with کے الفاظ کی مدد سے تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ along with کا مطلب ہے ساتھ، تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یو اور فیملی ایک ساتھ بلائے گئے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ساتھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں along with کے جو الفاظ ہیں یہ دو الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک ہی مطلب یا ایک ہی لفظ کی طرح استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مل کر ایک مطلب دے رہے ہیں جو کہ ہے ساتھ، اور یہ الفاظ مل کر اس جملے میں کیا کام دے رہے ہیں؟ پریپوزیشن کا کام دے رہے ہیں۔ تو انہیں کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک کمپاؤنڈ پریپوزیشن۔ اسی طرح سے یہ باقی کی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز ہیں، جیسے کہ according to یعنی مطابق۔ مثال کے طور پر ایک جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں she has stood first according to the result، یعنی وہ اول آئی ہے نتیجے کے مطابق۔ تو اس جملے میں she اور result کے الفاظ کے اندر جو آپس میں ریلیشن یا تعلق بتایا گیا ہے اس کو according to یعنی مطابق کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے، یعنی according to کے الفاظ جو ہیں وہ she اور result کے آپس کے تعلق کے متعلق بتا رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک preposition کا کام دے رہے ہیں، اور چونکہ یہاں یہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں لہٰذا یہ بن جاتا ہے ایک compound preposition۔ اب اگلی compound preposition کو دیکھتے ہیں in front of یعنی سامنے۔ تو یہاں تین الفاظ مل کر ایک ہی مطلب دے رہے ہیں جس کا مطلب ہے سامنے۔ ایک جملے میں اس compound preposition کا استعمال دیکھتے ہیں he is standing in front of the gate، یعنی وہ گیٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس طرح سے اس جملے میں بھی in front of یعنی سامنے کے یہ جو معنی میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ ہی گیٹ کے کس طرف ہے، وہ ہے اس کے سامنے۔ تو اس طرح سے ہی اور گیٹ کے آپس کے تعلق کو ان فرنٹ آف کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک پریپوزیشن کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، اور چونکہ یہاں ایک سے زائد الفاظ مل کر پریپوزیشن کا کام دے رہے ہیں لہٰذا یہ کہلائے جاتے ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشن۔ اسی طرح سے یہ باقی کے کمپاؤنڈ پریپوزیشن بھی ہیں away from یعنی دور، because of یعنی کی وجہ سے، instead of یعنی اس کے بجائے۔ تو یہ تمام بھی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی مختلف مثالیں ہیں۔ تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کیا ہوتے ہیں۔ Compound prepositions are two or more words working together as one word and functioning as a preposition، یعنی compound prepositions جو ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا prepositions کی spelling درست نہیں تھے، انہیں درست کر دیا گیا ہے۔ تو compound prepositions کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جو مل کر ایک لفظ کا کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور ایک جملے کے اندر یہ ایک پریپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی یہ دو چیزوں کے آپس کے تعلق کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں جب بھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر کسی جملے میں ایک پریپوزیشن کا کام دیتے ہیں تو وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ وہ کہلائے جاتے ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشنز۔ تو یہ تھی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔